اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری کہکشاں میں موجود زمین وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسانی زندگی موجود ہے، کیونکہ اب تک لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی سائنسدان کوئی ایسا سیارہ دریافت نہیں کر سکے جس پر انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ ان قریب ہم سے یہ سیارہ بھی چھین لیا جائے گا تو یقیناً ہماری طرح آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور شاید آپ یہ سوچیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہزاروں سالوں سے یہاں زندگی موجود ہے جس کو آج تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ زمین اب انسانوں کے لیے زیادہ دیر تک سازگار نہیں رہے گی، کیونکہ زمین میں ایک ایسی تبدیلی آنے جا رہی ہے جو کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگی، اور اگر یہ خطرہ حقیقت میں بدل گیا تو یہ کرونا وائرس اور ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہی کا باعث بنے گا۔ ناظرین اکرامی، اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی جانے والی اس رپورٹ میں اس خطرے کو کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کہا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے گرین ہاؤس گیسز کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ عالمی درجہ حرارت میں ہوش ربا اضافے کی وجہ بن رہا ہے، اور اسی عالمی حرارت سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جبکہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے جہاں خشکی ہے وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، اور جہاں بارشیں ہیں وہاں خشکی کی صورتحال بن چکی ہے۔ اسی طرح کچھ علاقوں میں قحط طاری ہو سکتا ہے اور کچھ علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا کبھی بھی مطلب صرف گرمی یا سردی کا بڑھ جانا نہیں، بلکہ حشرات سے لے کر جنگلات تک، پانی سے لے کر حرارت تک، اور چیونٹی سے لے کر دوسری مخلوقات تک سب موسمیاتی تغیرات کی زد میں ہیں۔ اور اگر اب مزید گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا سلسلہ سن 2030 تک جاری رہا تو یہ سب کچھ صفحۂ ہستی سے مٹ بھی سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی جس سے کروڑوں پرندے بے موت مارے جائیں گے، اور پھر ان جنگلوں سے اٹھنے والا دھواں شدید گرمی کی وجہ بنے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دھوئیں کی وجہ سے سینکڑوں بیماریاں جنم لیں گی جن میں کینسر سر فہرست ہوگا، اور اسی کینسر کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا کو مضر صحت دھواں اور جان لیوا خطرات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آسٹریلیا ایک جزیرے کی مانند براعظم ہے جہاں موسم میں خشکی اور گرمی کے باعث ہر برس جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن اب کی بار لگنے والی یہ آگ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور تاریخ کے مطابق یہ سب سے بڑی آگ تھی، اور اس آگ کی وجہ سے 800 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس آگ کے باعث 26 ملین ایکڑ اراضی بھی متاثر ہوئی تھی، جبکہ 5900 عمارتیں بشمول 2204 رہائشی مکانات مکمل طور پر آگ میں جل گئے تھے، اور یہی وہ آگ تھی جس کی وجہ سے 1 کروڑ جانور اور پرندے جل کر راکھ بن گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ماحول میں تبدیلی کے حالات مزید بگڑ گئے تو ہمیں نہ صرف خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ پانی، آب و ہوا اور تمام چیزیں جو کہ انسان کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ بھی اس سے چھن جانے کا خطرہ ہے، اور یہ تمام صورتحال ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوگی جس کے اثرات تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ دوستو، اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ آئندہ چند سالوں میں سمندر کی سطح 2 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو کچھ سالوں تک 18 کروڑ افراد مکمل طور پر بے گھر ہو جائیں گے، جبکہ کروڑوں لوگ اس کی زد میں آ کر شدید نقصان کا شکار بنیں گے۔ اور اگر اس صورتحال کے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا گیا تو فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کے رقبے جتنی زمین سمندر برد ہو سکتی ہے، اور بے شمار ایسے شہر غرق ہو جائیں گے جو کہ بالکل سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ آنے والے وقت میں ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے گا کہ ہر جانب قیامت خیز گرمی ہو جائے گی، جبکہ سردی کی لہروں میں شدید کمی آ جائے گی، اور اسی طرح ہزاروں ایسے جاندار جن کا دار و مدار سردی پر ہوگا وہ آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ ناظرین، اب آپ کو اس ویڈیو کی سب سے حیران کن بات بتاتے ہیں جو کہ یقیناً آپ پہلی بار سنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے اچانک پنجاب میں ایک پراسرار وبا نے سر اٹھا لیا تھا، جس میں لوگوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاتھوں میں تاروں کی طرح کوئی کرنٹ آ چکا ہو۔
لیکن یہ سب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا، اور اب تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہی کچھ پھر سے ہونے جا رہا ہے، لیکن اب یہ حملہ پہلے کی نسبت شدید ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ماحول میں صرف 1 سے 2% نمی کا تناسب کم ہوا تھا، لیکن اب یہ تناسب 10 سے 15% تک ہوگا، جس کی وجہ سے ناک سے نہ رکنے والا خون جاری ہو سکتا ہے اور سانس لینے کے عمل میں شدید تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو اس زمین پر رہنے والے باسیوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق اس صدی کے اختتام تک دنیا بھر کی 95% غذا کاشت کرنے والے علاقے اس درجے تک متاثر ہوں گے کہ ان میں بعض کی پیداوار تیزی سے گر جائے گی یا پھر وہ مکمل طور پر بنجر ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا رہا تو اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر کے پانی میں جذب آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی، جس کا منفی اثر آبی حیات پر ہوگا اور لاکھوں مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوق مردہ ہو جائیں گی، اور ایک ایسی تبدیلی آئے گی جسے پلٹنے میں صدیاں بلکہ کئی ہزار سال لگ سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو کرۂ ارض کو تیسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، اور شاید پھر یہی اس سیارے کی تباہی کا باعث بھی بنے۔ معزز ناظرین، موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی اس تمام صورتحال کے پیچھے ایک تھیوری یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ عالمی سامراجی قوتوں کی جانب سے دنیا پر کنٹرول کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا سب سے پہلا ثبوت کئی سال قبل امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی پبلش کی گئی کتاب 2 اثر کے درمیان سے ملتا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی اہم عالمی قوتوں کے رہنماؤں کو وہ طریقے بتائے گی جن سے وہ اپنے مخالف ممالک کے خلاف خفیہ جنگیں کر سکتے ہیں، اور موسموں میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کے طریقے استعمال کر کے ان ممالک میں طویل عرصہ تک چلنے والا قحط یا طوفان برپا کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہ مزید لکھتا ہے کہ امریکہ میں جو ٹیکنالوجی ہارپ کے ماتحت تشکیل دی جا رہی ہے وہ ستاروں کی جنگوں کے منصوبے کا حصہ ہے، اور یہ پروگرام امریکی ریاست الاسکا کے شہر گوکوما میں جاری ہے، جس کا انتظام امریکی ایئر فورس اور نیوی مشترکہ طور پر چلا رہی ہیں۔ لندن کے ایک معروف اخبار ٹائمز میں مشہور زمانہ خاتون سائنسدان ڈاکٹر روزلی اپنے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ امریکہ کے فوجی سائنسدان اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ موسمی نظاموں کو کیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس میں جو طریقے استعمال کرنے پر کام ہو رہا ہے ان سے دھرتی کے خلائی ماحول میں زبردست طوفان برپا کیا جائے گا، نمی اور ندیوں کے رخ موڑ کر جہاں چاہے وہاں پانی کو مکمل خشک کر کے قحط پیدا کیا جا سکے گا، اور جہاں چاہے وہاں زبردست سیلاب لایا جا سکے گا۔ لہٰذا ناظرین، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فوجی ہتھیار ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم اور ہائیڈروجن بموں سے بھی کئی گنا زیادہ تباہی برپا کرنے والا خطرناک ہتھیار ہے، جو کہ صرف انسان نے دنیا اور خلا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی ہوس میں تیار کیا ہے، جبکہ دنیا کے کئی سائنسدان سن 2004 میں آنے والے سونامی کو بھی اسی ٹیکنالوجی کے تجربے سے جوڑتے ہیں، اور اس کام میں وہ امریکہ اور اسرائیل کو 2 بڑے پارٹنر قرار دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس موضوع پر اب تک کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ دعا ہے کہ اس زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ زمین بھی ایک ماں جیسی ہے جو کہ نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ ہر جاندار کو اپنی گود میں سنبھال کر رکھتی ہے۔ انسان زندہ ہو تب بھی اور اگر مر جائے تب بھی یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں پناہ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔